ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ پاکستان میں احتساب پہ جھگڑا اور زندہ باد مردہ باد کی سیاست اپنی جگہ، لیکن اگر ایک مسئلہ اس ملک کا حل ہو جائے تو اس سے منسلک بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، اور وہ مسئلہ ہے تعلیم کا۔ ہمارے یہاں وہ بدقسمت ملک ہے اس خطے کا کہ جہاں پر پچھلے دور حکومت میں شرح خواندگی بجائے بڑھنے کے کم ہوا۔ آج بھی اس ملک میں 23 ملین بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں، اور جو بچے اسکول جا سکتے ہیں ان کو بھی پست معیار تعلیم کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سے جو بڑا مسئلہ ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے یہ ہمیں قوم نہیں بنا رہا بلکہ تقسیم کر رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ کہ ہم ایک یکساں سلیبس دینے میں ناکام ہیں، اور اس ملک میں کوئی مربوط نظام تعلیم نہیں ہے۔ ہم کئی متوازی مختلف تعلیمی نظام چلا رہے ہیں۔ کیا نئے پاکستان میں بھی یہی سلسلہ ہوگا یا کچھ مختلف ہونے جا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر تعلیم جناب محترم شفقت محمود صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما۔ بہت شکریہ شفقت صاحب، مجھے اندازہ ہے کہ بہت زیادہ آج کل آپ پہ ورک لوڈ ہے، بڑے بڑے مسائل ہیں، ہیریٹیج کا بھی آپ کے پاس وزارت ہے۔ پہلا سوال کہ 18ویں جو ترمیم ہوئی اس کے بعد آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ جو خواب ہے یکساں تعلیمی نظام کا، اس کی طرف بڑھنے میں یہ چیز کوئی حائل ہے اگر آپ ایک مربوط نظام تعلیم چاہتے ہیں؟ کیونکہ اب جو پاورز ہیں وہ ساری کی ساری پروونسز کے پاس چلی گئی ہیں۔ دیکھیں، اس ایک لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جو سینٹرلائز سسٹم ہوتا ہے اس میں فیصلے کرنے اور ان پہ عمل درآمد کرنا آسان ہوتا ہے۔ جب آپ کا ایک ڈیوالوڈ سسٹم ہے، ایک فیڈرل سسٹم ہے، تو اس میں فیصلے کرنا تو شاید اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن ان فیصلوں پہ عمل درآمد کرانا جو ہے وہ مشکل ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم تعلیم کو سیاست سے بالا تر کریں۔ میں سندھ گیا، میں نے چیف منسٹر سے ملاقات کی، میں نے ان کے ایجوکیشن منسٹر سے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں تو ہماری اپنی پارٹی کی حکومت ہے، بلوچستان میں بھی ہم ایک کولیشن پارٹنر ہیں، مخلوط حکومت ہے۔ تو اس لیے جو بھی ایجنڈا ہے وہ ہم مل کے تیار کر رہے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ اگر ہم مل کے تیار کریں گے تو ایک اونرشپ ہوگی، سارے اس کو ایکسیپٹ کریں گے ایجنڈے کو، اور اگر سارے اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے تو اس پہ عمل درآمد کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا کہ ویسے 18ویں ترمیم کے بعد آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو اسکول ایجوکیشن ہے اور کریکولم ہے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ڈیوالو ہو گئی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہمارے پاس بھی ہیں، فیڈرل لیول پہ بھی ہیں۔ سمجھائیے کہ کیا کردار کیا رہے گا وفاقی جو وزارت کا، اس کا کیا کردار ہے؟ اور جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ آپ گئے، تمام پروونسز کے اندر بات چیت ہوئی، تو جو ابھی تک آپ کو اندازہ ہوا کہ یکساں نظام تعلیم عمران خان صاحب کا وعدہ، الیکشن سے قبل کا وعدہ، اس کے لیے یہ لوگ تیار ہوں گے؟ دیکھیں، جو 18ویں ترمیم کے بعد ایک وقت آیا تھا جب کہ اس منسٹری کو ختم کر دیا گیا تھا، پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ آرٹیکل 25A جو ہے آئین کا، وہ یہ کہتا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ 5 سال سے لے کے 16 سال کے بچوں کو تعلیم دے، اور اس ذمہ داری سے وفاقی حکومت بری و ذمہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے پھر دوبارہ یہ ڈپارٹمنٹ یہ منسٹری جو تھی دوبارہ ریکنسٹرکٹ کر گئی۔ سو یہ کہنا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے علاوہ ہم وفاقی حکومت ہیں۔ وفاق جو ہے وہ سارے پاکستان پہ محیط ہے۔ جتنے بھی آپ کے انٹرنیشنل اگریمنٹس ہیں، جتنے بھی آپ کے باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے، جو کچھ بھی آ رہا ہے وفاقی حکومت کے ذریعے آ رہا ہے۔ جن چیزوں کو سارے صوبوں میں ہم نے کوارڈینیٹ کرنا ہوتا ہے وہ فیڈرل لیول پہ ہوتا ہے۔ ہم نے ایک صوبائی وزراء کی ایک کمیٹی بنائی ہے جو کہ جس کی 3 میٹنگز ہم ابھی تک کر چکے ہیں، جو کہ مختلف چیزوں کو ساتھ ڈیل کرتی ہے۔ اسی طرح جو تقریباً 28 بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہے، ان کا ایک انٹر بورڈ کی ایک تنظیم ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد مختلف چیزوں میں سٹینڈرڈ سیٹنگ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے۔ ہائر ایجوکیشن کی جتنی بھی فنڈنگ ہے وہ ساری تقریباً فیڈرل گورنمنٹ سے جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے یونیورسٹیز کے اندر ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بڑا عمل دخل ہے جو کہ اس منسٹری کا حصہ ہے۔ تو اس لحاظ سے بہت زیادہ ذمہ داری بھی ہے، بہت زیادہ کام بھی کرنا ہے، اور مثلاً خواندگی کی ذمہ داری صوبوں کی بھی ہے، لیکن اوور آل پلاننگ جو ہے وہ وفاق نے کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ وفاق کر سکتا ہے، لیکن پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہے مختلف چیزوں کی وہ یقیناً صوبوں پر چلی گئی ہے۔ دنیا بھر میں جو ترقی پذیر ممالک ہیں یا ترقی یافتہ ممالک ہیں، اس میں نیشن بلڈنگ کی جو آپ کی کور ویلیوز ہیں اس کو سمجھانے کا، سکھانے کا کام نظام تعلیم
ادا کرتی ہے, لوگوں کے اندر گیلونائز کرتی ہے. ہمارے یہاں وہ تقسیم نظر آتی ہے آپ کو. آپ کے مطلب تاریخ بھی 4 طریقے سے پڑھائی جا رہی ہے, بلکہ کئی طریقے سے پڑھائی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر آپ لوگوں کو زیادہ مؤثر لابنگ کی ضرورت ہوگی, ایک کہتے ہیں نا فکری پہ ایک تحریک چلانے کی, کہ تاکہ دباؤ بڑھے ان تمام طبقوں پہ, حکومتوں پہ, کہ جو رجسٹ کر رہی ہیں صوبائی حکومتیں کہ یکساں تعلیم نہ ہو, یا اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنانا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں 2 پہلو ہیں اس کے. ایک پہلو یہ ہے کہ آپ نے سب کو راضی کرنا ہے. دوسرا پہلو ہے کہ ہمارا جو نصاب ہے وہ نہ صرف فرق ہے, بلکہ اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہیں. تاریخ کے کچھ چیزوں کو, تاریخ کو مسخ کر دیا گیا ہے. باقی ہم نے اس کے لیے ایک پروفیشنل گروپ بنایا ہے. میں اپنے آپ کو پروفیشنل نہیں سمجھتا. ہمیں پہلے تو یہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ پہلے آپ نے اس چیز کا تعین کرنا ہے کہ آپ کو کس قسم کا پاکستانی چاہیے. تو جو آپ آؤٹ کمز پسند کر رہے ہیں یا جو آؤٹ کمز آپ چاہتے ہیں اس کا پہلے تعین کریں کہ اس کا کردار کیسا ہوگا, اس کی سوچ کیسی ہوگی, اس کا دنیا کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہوگا, اس کی ویلیوز کیا, اقدار کیا. یہ ساری چیزوں کو ذہن میں بڑا ہولسٹک معاملہ ہے, یہ ہولسٹک معاملہ رکھے. اور پھر یہ ہے کہ جو دور حاضر ہے اس کی کتنی چیزیں ہیں, جو آنے والا دور ہے اس کی کتنی چیزیں ہیں, ہمارا اسلام ہمارا مذہب ہے, دینیات جو ہے وہ کتنی ہے, زبان کون سی ہوگی, کیا انگریزی زبان ہوگی, اردو ہوگی, کیا بچے ایک سے زیادہ زبان سیکھ سکتے ہیں. یہ بھی ایک ریسرچ ہے کہ بچے ایک سے زیادہ زبان زیادہ آسانی سے سیکھتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ والدین کی کیا خواہش ہے. یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے نصاب کی تخلیق جو ہے وہ ایک بڑا ٹیکنیکل کام ہے, لیکن ہمیں پہلے 2-3 چیزوں پہ عمومی طور پہ ایک اتفاق رائے چاہیے, قومی اتفاق رائے, کہ بھائی یکساں نصاب ہونا چاہیے. نمبر 1, اس یکساں نصاب کا جو زبان ہے اس کے مسئلے کو کیا ہوگا. جہاں تک اسلامیات کا تعلق ہے وہ کیسے, کون سی شکیں ہوں گی, اس کی کردار بنانے کے لیے کیا ہوگا, اچھا شہری بنانے کے لیے کیا ہوگا, تاریخ کب سے پڑھانی شروع کرنی ہے, سائنس میں کون سی چیزیں پڑھانی ہیں, انجینئرنگ میں کیا پڑھانی ہے, ٹیکنالوجی کیا پڑھانی ہے. اور جو میری دل کی خواہش ہے کہ جب بچے جو ہیں 8ویں 9ویں میں پہنچتے ہیں تو ان کو کوئی ہنر بھی سکھایا جائے تاکہ وہ فوری طور پہ کمائی بھی کر سکیں اگر وہ تعلیم جاری رکھنا نہیں چاہتے. اچھا, ابھی تک جو آپ نے تمام صوبوں کے وزراء سے ملے آپ, اور سندھ میں غالباً آپ کو اتنی بقول آپ کی کامیابی نہیں ہوئی, کیا آپ کی کیا ریڈنگ کیا ہے ان کی اب تک کی پرفارمنس ہماری صوبائی حکومتوں کی؟ انہوں نے تعلیم کے محاذ پر, ہم سارے سے پوری تو ہم اس وقت ٹچ نہیں کر سکتے, ایک مختصر پروگرام ہے, کہ پرائمری تعلیم یا سیکنڈری تعلیم کی اگر ہم بات کریں تو کیا کارکردگی ہے ان پروونسز کی؟ دیکھیں جی, مجموعی طور پہ پاکستان کی جو پرفارمنس ہے تعلیم میں وہ اچھی نہیں ہے, اور اس سے اگر اس کا جواب جو ہے اسی پہ ساری چیزیں محیط ہو جاتی ہیں. صوبائی حکومتوں کی پرفارمنس, وفاقی حکومت کی یعنی کہ تقریباً 47 سے لے کے 2019 تک تقریباً 72 سال ہونے کے قریب ہیں, اور صورتحال یہ ہے کہ ہماری شرح خواندگی 58% ہے. صورتحال یہ ہے کہ ہمارے تقریباً 2.25 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکول میں نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تعلیم کا معیار اتنا خراب ہے کہ جو بچے 8ویں میں پڑھ رہے ہیں ان کے اگر امتحان لیں تو لرننگ لیول کلاس 4 کے ہیں. اگر آپ یونیورسٹی ایجوکیشن کو دیکھیں تو جنہوں نے BA MA کیا ہوتا ہے ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کو لکھ بھی نہیں سکتے, ایک صفحہ نہیں لکھ سکتے. ٹیچرز نہیں کر پاتے, ٹیچرز جو ہیں چھوڑے طالب علموں کو چھوڑیں, ٹیچرز نہیں کر پاتے. ٹیچرز جو ہیں ان کی اپنی کیپیسٹی جو ہے وہ بڑی پور ہے. تو اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ اگر مجموعی طور پہ جو تعلیم کا حال ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ناکامی ہے. صوبائی حکومتوں کی بھی ناکامی ہے, وفاقی حکومت کی بھی ناکامی ہے, مختلف حکومتوں کی ناکامی ہے جنہوں نے 70-71 سال میں یہ بھی نہیں کیا کہ تقریباً 80-90% تک اپنی خواندگی لے کے جائیں, جبکہ اس خطے میں ایسی مثالیں ہیں. یکساں تعلیمی نصاب نہیں انٹروڈیوس کرایا تاکہ قوم کے ذہن ایک ہو, برابری کی ہو سب کے لیے. امیر غریب کا فرق جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. امیر کے لیے تعلیم جو ہے وہ اور ہے, غریب کے لیے تعلیم اور ہے, اس کے لیے کچھ نہیں کیا. مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے اہداف ہیں یا ہدف بڑے مشکل ہیں. نہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ سمجھیں آپ کہ وہ ناکامیاں ہیں جن کی بنیاد پہ ہم یہ ہدف بنا رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے 22 ملین سے زیادہ یا 2 کروڑ سے زیادہ بچوں کو اسکول میں لے کے جانا ہے اور ہم نے اپنا ایک ٹارگٹ بنایا ہے, تو کیوں نہیں یہ پہلے ہوا؟
کیوں نہیں پہلے کسی نے کیا؟ یکساں تعلیمی نصاب کی طرف کیوں نہیں موومنٹ ہوئی؟ پہلے بحث بھی نہیں شروع ہوئی. بحث بھی اب تو کم از کم ہم نے بحث شروع کی ہے بلکہ صرف بات شروع نہیں کی. ہم نے نیشنل کریکولم کاؤنسل بنائی ہے, اس کی ایک میٹنگ ہوئی ہے. اب ایک اسپیشلسٹ کا گروپ جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں, جو کہ اس کی میٹنگ ان قریب ہونے والی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ میں خود اس کو خطاب کرنا چاہتا ہوں, اس گروپ کو, کہ یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ کس قسم کا نصاب ہونا چاہیے, کس قسم کا پاکستانی ہونا چاہیے, ویژن کیا ہوگا. اچھا یہ مجھے بتائیے, میں اور سوالوں پہ بعد میں آؤں گا, کہ نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں 60 سے 58% ہوا ہماری شرح خواندگی, جو بہت بڑا سیٹ بیک ہے. کیا وجہ تھی, کیا اس میں مطلب ہے ہوا کیا؟ دیکھیں دنیا میں تو مطلب ہے بڑھ رہی ہوتی ہے, ہمارا واحد ملک ہے بدقسمت کی, رسوائی بھی ہمیں اپنے سر لینی تھی کہ جی شرح خواندگی کم ہو گئی. دیکھیں اگر بات بڑی سیدھی ہے, آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے, اور میرا خیال ہے شاید 4-5% سے بڑھ رہی ہے, اور اگر آپ کا تعلیم کا نظام اس کے ساتھ نہیں رہتا, اگر آپ خواندگی دینے کی کوشش اس کے ساتھ ساتھ نہیں کرتے, تو پھر آپ آگے نہیں بڑھیں گے, آپ وہیں بھی نہیں رہیں گے, آپ پیچھے جائیں گے. درست, کیونکہ آپ کی آبادی بڑھ جائے گی اور آپ کی تعلیم, اسکولوں کی تعداد نہیں بڑھ رہی, ٹیچرز کی تعداد نہیں بڑھ رہی, وسائل نہیں بڑھ رہے. اس لیے یہ تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی شرح خواندگی کو بڑھانے کے لیے اپنا تن من دھن لگائیں, اس کے علاوہ تو اور ہمارا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اب رہ گیا ایشو یہ, اگر آپ کے پاس اس کے لیے وقت ہو, کہ نواز شریف نے یا پرانے حکومتوں نے جو بھی کیا, میں اس کو اب اس وقت ایک سیاسی بات نہیں کرتا, لیکن یہ تو کلیئر ہے نا کہ فیلئر ہے ریاست کا. اگر ریاست کا فیلئر نہ ہوتا تو آج اس مقام پہ نہ ہوتے. لیکن اب ہم نے آگے کی طرف دیکھنا ہے, اور آگے کی طرف دیکھنے کے لیے یہ جو مثلا شرح خواندگی ہے, شرح خواندگی کا ایک پرانا ایک طریقہ رائج ہوتا تھا, جس میں آپ تعلیم بالغاں کے سینٹر بناتے تھے, وہاں پہ بالغ آتے تھے اور ان کی تعلیم دی جاتی تھی, اور جس کے اندر وہ ایک ماڈل ہے. ہم نے حساب لگایا کہ اگر آپ 58% سے 70% تک لے کے جاتے ہیں, تو آپ کو 4 سالوں میں 1 کروڑ 44 لاکھ لوگوں کو شرح ان کو خواندگی یعنی پڑھنا لکھنا حساب کتاب بنیادی دینا پڑے گا. اگر آپ نے 1 کروڑ 44 لاکھ لوگوں کو کرنا ہے یہ, اگر آپ پروگرام بنا بھی لیں, تو اس کے لیے آپ کو 7 لاکھ لٹریسی سینٹر چاہیے. تقریباً ہر ضلع میں آپ کو 5000 لٹریسی سینٹر ہر ضلع میں چاہیے. اگر آپ 7 لاکھ لٹریسی سینٹر کریں گے, تو آپ کو کوئی 21 لاکھ یا 30 لاکھ استاد چاہیے جو وہاں پہ جا کے پڑھا سکیں. مثال کے طور پہ اگر اب مختلف طریقوں سے ہم یہ مسئلے حل بھی کر لیں, تو وہ کیا وجہ ہوگی کہ جو بالغ ہیں وہ آ کے تیار ہو جائیں ان 7 لاکھ سینٹرز میں بیٹھنے کے لیے, تاکہ وہ ان کو تعلیم حاصل کر. ایشوز بڑے مشکل ہیں اور بڑے آپ نے دلچسپ ڈیٹا دیا ہے یہ سارا, یہ تو ہم اور آئی اوپنر ہے یہ, مطلب ہم اس پہ کام کر رہے ہیں آپ لوگ. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ اگر دیکھیں نا, 1 پوائنٹ اگر بڑھانی ہے نا اپنے شرح خواندگی, تو 12 لاکھ لوگوں کو آپ نے تعلیم سے کے زیور سے راستہ کرنا ہے. 1 پوائنٹ. تو میں تو 70 کا ایک ٹارگٹ بتا رہا ہوں نا, کہ 58 سے اگر 70 لے کے جانا ہے, تو 1 کروڑ 44 لاکھ لوگوں کو آپ نے پڑھانا ہے. اس کے لیے 7 لاکھ اس کے لیے آپ کو سینٹر چاہیے. اب اس کے لیے اگر ہم کنونشنل طریقہ استعمال کریں, تو کنونشنل طریقے کے بھی کئی چیزیں ہیں جو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں, اور ہم اسلام آباد میں اس کی ایکسپیریمنٹ بھی کریں گے. پہلا یہ ہے کہ آپ کالج گریجویٹس کے لیے کمپلسری کر دیں کہ آپ نے گریجویشن سے پہلے پڑھانا بھی ہے 1 سیمیسٹر. تو وہ ان کے ذریعے آپ ایڈلٹس کو, بالغوں کو پڑھائیں. جو کالج کی بچیاں ہیں وہ جا کے خواتین کو ذمہ داری لیں, اپنی ذمہ داری لیں. ایک نیشنل سروس کے طور پہ آپ اس کو انٹروڈیوس کریں, اور کوئی مختلف فارمولے دیکھیں کہ جس کی وجہ سے بالغ جو ہیں وہ. لیکن اب ہم اور چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ تو ہے روایتی طریقہ. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ روایتی طریقے سے ہٹ کے کیا ہو سکتا ہے. اس کے اندر ایک بہت بڑا جو ایک پوٹینشیل نظر آ رہا ہے, آئی ٹی, موبائل فون. دیکھیں موبائل فون جو ہے نا, جب سے موبائل فون اس وقت پاکستان میں تقریباً 15 کروڑ موبائل فون رجسٹرڈ ہیں. وہ جو 15 کروڑ, میں کہتا ہوں کہ اس میں آپ 5 کروڑ نکال دیں جو کہ ڈبلنگ ہے, یہ ہے, وہ ہے وغیرہ. لیٹس سے کہ 10 کروڑ جینون آپ کے موبائل فون ہیں. اور اگر آپ شرح خواندگی کا حساب لگائیں, تو اس کا مطلب ہے کہ 3 یا 4 کروڑ ایسے لوگ ہیں جو کہ ناخواندہ ہیں, جو کہ جن کے پاس موبائل فون ہے. ایک ایکسپیریمنٹ ہوا, مختلف لوگوں نے کیا کے پی کے اندر, جس میں 10,000 لوگوں کو انہوں نے موبائل فون کے ذریعے
क्वेश्चन आंसर के ज़रिए थोड़ी सी खानगी शुरू की और वो बड़ा कामयाब हुआ। तो हम ये भी देख रहे हैं कि हम ये जो रवायती तरीके से हट के नया तजर्बा करें। अगर मिसाल के तौर पे हम एक सस्ता टेलीफोन दें, उसके साथ एक लिंकेज क्रिएट करें, जो टीचर हैं वो बैठे हों, वो मॉनिटर कर रहे हों, उनको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम आप लोगों में शरह ख़वानदगी। शफ़क़त साहब ज़रा मैं ख़ता कलामी करूँगा क्योंकि नाज़रीन यहाँ पे लेना है वक्फ़ा। अगर यकीनन पूरे पाकिस्तान को पढ़ाना है तो रिवायती तरीक़ों के साथ साथ जदीद सोच भी हमें अपनानी होगी। यहाँ पे लेते हैं वक्फ़ा। वक्फ़े के बाद जब दोबारा आएंगे, एक बहुत अहम सवाल ओ लेवल ए लेवल की, जिनको कहा जाता है जी एलीट स्कूल्स हैं, उसका निज़ाम तालीम किस हद तक पाकिस्तान के लिए सूदमंद है, उसके हवाले से क्या सोच है PTI हुकूमत की, हम बात करेंगे वक्फ़े के बाद। एजेंडा पाकिस्तान में नाजरीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद, और हमारे आज के खुसूसी मेहमान हैं जनाब शफ़क़त महमूद साहब, वफाकी वज़ीर तालीम। शफ़क़त साहब, वक्फ़े पे जाने से पहले ज़रा हम लोगों ने बात की थी कि जी क्या होगा जो ओ लेवल्स और ए लेवल्स के तालीमी इदारे हैं। एक आम ख्याल ये है कि उस तरह से ये कौमी ज़रूरत को पूरा नहीं करते और सिर्फ़ एक बबल में बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि जिनका न रब्त अपनी तारीख़ से है न अपने समाज से है, सिर्फ़ एक उसको कैटर करें। आप लोगों की क्या सोच है इसके हवाले से? मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी हार्श जजमेंट है, बड़ी सख्त लोगों का ख्याल है, कुछ लोगों का। देखें, हर चीज़ का एक अफादियत भी होती है, फ़ायदा भी होता है, और हर चीज़ का कुछ नेगेटिव पहलू भी होते हैं। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि जो ओ लेवल और ए लेवल की तालीम है, उन्होंने एक इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक निसाब तरतीब दिया, और वो इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक निसाब तरतीब देने से जो उस सिस्टम में से निकले, उनका जो मेयार था तालीम का, वो अच्छा मेयार था। जब वो हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ के जो इस सिस्टम में से गुजरे हैं, जब बाहर जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में इधर उधर, तो उनको कोई बहुत ज़्यादा मसला पेश नहीं आता, क्योंकि स्कूल का मेयार तालीम का बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं ख़ुद उसमें से थोड़ा गुज़रा हूँ। जब मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया तो मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे कम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बेस जो थी मजबूत थी आपकी। बदकिस्मती उसकी ये नहीं है, बदकिस्मती उसकी ये है कि वो सिर्फ चंद लोगों तक महदूद रह गया, और वो जो चंद लोग थे वो अशराफिया थी मुल्क की। जो मुल्क की अशराफिया थी, उन्होंने प्राइवेट स्कूलों में फ़ीसें ज़्यादा होती थी लेकिन उन्होंने अफोर्ड कर सकते थे, तो एक इंटरनेशनल सिस्टम के साथ वो मुंसलिक हो गए, पैसे दिए, अच्छी तालीम हासिल की, उनके बच्चे तो अच्छे हो गए। यहाँ तक आपने मतलब तकसीम कर दिया पाकिस्तान को। रियासत की जो नाकामी थी कि जहाँ प्राइवेट स्कूल्स चल रहे थे, और प्राइवेट स्कूल्स में बाय द वे देखें, यहाँ पे एक तासुर है कि जी प्राइवेट स्कूल बहुत बुरे हैं और ये वो। मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं समझता हूँ कि जब रियासत नाकाम हुई और रियासत के जो स्कूल्स थे वो ख़राब होने शुरू हुए, और एक मिडिल क्लास पाकिस्तान में पैदा हुई जिसकी ख्वाहिश हुई कि उनके बच्चे जो हैं अच्छी तालीम हासिल करें, तो रियासत ने वो तालीम ना दे सकी। जब रियासत वो तालीम ना दे सकी तो उन्होंने अब प्राइवेट स्कूल्स जो आए और उन्होंने एक बहुत बड़ा जो गैप था उसको फिल किया। ये और बात है कि बाद में उनमें से चंद जो स्कूल्स थे उनकी फ़ीसों के बारे में मसले हुए, कोर्ट वालदैन में। उसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत मेरे ख्याल में लोगों को बड़ी शिद्दत से महसूस होती है कि हम सबके बच्चे जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, कि वहाँ पे जो बच्चे तैयार किए जाते हैं उनका हमारी समाज से इस तरह जुड़े नहीं होते। ज़बान उनको नहीं आती, मतलब वो जो भी मकामी ज़बान हुई या उर्दू कौमी ज़बान हुई। अच्छा, तारीख़ से इतने नाबल्द हैं, उनको जर्मन डे का पता है, यूरोप के डेज़ वहाँ मनाए जाते हैं, पाकिस्तान का दिन नहीं मनाया जाता। अच्छा, उसी तरह मतलब बाज़ अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों में कौमी तराना नहीं होता, जो बुनियादी बातें हैं। ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। नहीं, सारी चीज़ें ठीक कह रहे हैं आप। मैं ये नहीं कह रहा, उसमें बहुत सारी कमियां थी, मतलब लेकिन हर जगह ऐसे नहीं था। हमारे स्कूल में कौमी तराना भी होता था रेगुलरली, हमारे स्कूल के अंदर मतलब कि कौमी त्यौहार भी होते थे, ऐसी बात नहीं है, कहीं नहीं होते कहीं होते। इशू ये है कि मेरे लिए जो इशू है कि एक छोटा तबका जो था उसको तो एक आला पाए की तालीम मिली। सरकार जो थी वो अपने, रियासत जो थी वो अपने
جو اس کی ذمہ داری تھی اس کو پورا نہ کر سکی، اور سرکاری اسکول کا معیار گرتا گیا۔ مدرسے جو تھے وہ بھی ایک نیڈ کو فل کر کے آئے۔ ایک تو خیر اسلامی تعلیمات کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن بہت سارے غریب لوگوں کے بچے جو تھے مدرسوں میں اس لیے گئے کہ آلٹرنیٹ نہیں تھا، تو یہ ہمارا جو کمزوریاں اس سارے نظام میں ہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا اس کو سمرائز کر کے، وہ دو ہیں۔ ایک تو قوم کے ذہن تقسیم ہو گئے، اور دوسرا ناانصافی ہے نظام میں۔ ناانصافی کے اور بھی ایک وجہ ہے، معاشرے نے یہ فیصلہ کیا۔ میں لیٹ سے فار دا مومنٹ میں کہتا ہوں کہ میں نہیں کہتا کہ کون سا نظام اچھا ہے اور کون سا برا ہے۔ ایک مجھے پہلے اگر سوال جو نہیں، ایک چیز میں کہہ رہا ہوں، معاشرے نے یہ فیصلہ کیا کہ انگریزی کا نظام تعلیم پرائیویٹ اسکول والا جو ہے وہ بھی زیادہ بہتر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ کی سرکاری زبان انگریزی، آپ کے سرکاری دفاتر کی زبان انگریزی، آپ کے کورٹس کی زبان انگریزی، آپ کی کارپوریٹ زبان انگریزی، آپ کی اشرافیہ کی زبان انگریزی۔ تو اس لیے جنہوں نے وہ تعلیم حاصل کی وہ آپ کے نظام میں کامیاب ہوئے، جنہوں نے وہ نہیں کی وہ بیچارے پیچھے رہ گئے۔ تو اس لیے یہ ناانصافی ہے نظام میں۔ اچھا، درست کہ واقعی ناانصافی، لیکن ہم ایک اور بات جو مطلب بڑا شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا گورنمنٹ اسکول کے بچے نکلتے تھے، وہ ہائیسٹ لیول آف جابس پہ جایا کرتے تھے، باہر جس طرح پڑھنے گئے تو بھی ان کا معیار اچھا ہوتا تھا۔ ایک تو حکومت کا وہ فیلئر رہا جو آپ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے ایک اور یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ او لیولز کے بچوں کو جو پاکستانی اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہے وہ کوئی فورن رائٹرز کی لکھی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پاکستان کی کیا ضرورتیں پوری کرتی ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی مدرسے کو ریگولیٹ کریں گے، کیا آپ کے ایجنڈے پہ کہ ایلیٹی اسکولوں کو بھی ریگولیٹ کرنا چاہیے؟ یہاں پہ جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے اس کو بھی کوئی مانیٹر کرنے کی اتھارٹیز ہونی چاہیے؟ میں جب کہتا ہوں کہ ہم نے ایک نیا نصاب بنانا ہے تو اس نئے نصاب میں یہ ساری چیزیں ہوں گی، اس کے اندر اس کا معیار بھی اعلیٰ ہوگا، اور اس میں جو ہماری قومی تاریخ ہے اس کا بھی حصہ ہوگا، اس میں ہمارے مذہب کا اسلام کا حصہ ہوگا، اس میں جدت کی جو جدید چیزیں ہیں وہ بھی ہوں گی۔ سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو مختلف نظام چل رہے ہیں ہم نے ان کو ختم کر کے جب نیا نظام بنانا ہے تو وہ ساری چیزیں، لیکن یہ چیزیں وقت لیتی ہیں۔ جب نیا نظام آ جائے گا تو او لیول ہوگا، آپ اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ میں اس پہ آتا ہوں، دیکھیں ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ ایک دن میں کر دیں اور پھر آپ کہیں کہ وہ غلطی ہوگی۔ پہلے تو ہمیں ایک تعلیمی نصاب ایسا بنانا ہے جس کے اوپر یہ سارے تقاضے پورے کرے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سٹارٹ میں اس کو 1 to 5 میں انٹروڈیوس کرنا ہے، کیونکہ جو لوگ آلریڈی پڑھ رہے ہیں ان کو آپ نے فارغ تو نہیں کر دینا نا۔ 1 to 5 میں آپ نے انٹروڈیوس کرنا ہے، پھر 1 to 5 کے بعد اس کو آگے 6ویں 7ویں 8، پھر آپ نے جب آپ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ او لیول، اے لیول، بیکلوریا وغیرہ آپ کہہ سکتے ہیں، آئی بی سسٹم آ گیا، پتہ نہیں کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اب ہمارا جو نیشنل سرٹیفکیشن ہے، کیونکہ سارے وہی چیز پڑھ رہے ہیں تو اس لیے یہ ہوگا، سنگل نیشنل سرٹیفکیشن بھی ہوگی۔ اب اچھا، مجھے ایک سوال جو بڑا مجھے چپتا ہے کہ جتنی خطیر رقم ہر پرچے کے لوگ لیتے ہیں او لیولز والے، اور ظاہر کو بیرون ملک ایک زر مبادلہ بھی آپ کا جا رہا ہے، او لیول، اے لیول، وہ جو کہ بچے ریپیٹ امتحان دیں، پیپر نکلوائیں، ہر چیز میں آپ فورن ایکسچینج پے کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی تخمینہ ہے کہ کتنے بچے ہمارے اپیئر ہو رہے ہیں اور کتنا زر مبادلہ جو ہے پاکستان کا باہر اس سمت میں جا رہا ہے؟ لیکن میرے پاس زر مبادلہ کا کوئی ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، مجھے کسی نے کہا $37 بلین، مجھے اس کا ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے۔ ایک تخمینہ یہ بھی ہے کہ تقریباً 4 لاکھ بچے جو ہیں وہ اس سسٹم سے گزر رہے ہیں۔ دیکھیں میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس سسٹم کو رن ڈاؤن نہ کریں، کیونکہ جب تک ہم بہتر نظام نہیں لاتے، جو نظام چل رہے ہیں اس کے اندر جو کوتاہی کمزوریاں وہ دور کر کے ابھی ہم نظام جو چل رہے ہیں ان کو ایک یکمشت ایک جھٹکے سے ختم نہیں کر سکتے۔ ہم جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مختلف سٹیپس جو ہیں وہ لے کے کریں گے۔ اب قدرتی بات ہے کہ جو اگر باہر کا امتحان جو ہے اس کے لیے اگر فیس 1 لاکھ روپیہ ہے تو ایک غریب کا بچہ تو افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب جو ہمارے میٹرک کے امتحان ہیں اس کے لیے فیس ہے 6,000 روپیہ، او لیول کی فیس ہے 1 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ روپے ہے، تو وہ تو غریب گورنمنٹ کو کوئی ٹیکس ملنا چاہیے، کوئی مطلب ہے کچھ میرے بھائی وہ مل رہا ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ناانصافی ہر سطح پہ ہے نا۔ ناانصافی اس لیے بھی ہے کہ آپ کی معاشرے نے فیصلہ کیا ہے کہ او لیول، اے لیول بہتر تعلیم ہے، اور کیونکہ وہ بہتر ہے
اس لیے آپ کو پتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی لکھا ہوتا ہے. اچھا آپ اس کو معاشرہ کہہ رہے ہیں, میں کہوں گا یہاں کا جو مفاد پرست طبقہ ہے اس نے فیصلہ کیا ہے. وہ مارکیٹ فورسز ہیں کہ جو اس چیز کو ہلنے نہیں دیں گے. اتنے بڑے بڑے مفادات وابستہ ہیں. وہ بک سیلر جو امپورٹ کرتا ہے, وہ جو اسکول چلاتے ہیں, پھر برٹش کلاؤڈ اتنا بڑا ہے اس ملک کے اندر, وہ کہاں آپ کو اجازت دے گا کہ آپ جو ہے اس کو ریپلیس کر کے جو آپ 30-40 ملین ڈالر ہر سال دیتے ہیں وہ کیوں بند کرنے دیں؟ دیکھیں ہر چیز کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک مافیا پیدا ہوتا ہے. مثلا سرکاری اسکول لے لیں, لاکھوں کروڑوں کتابیں چھپتی ہیں. جو لاکھوں کروڑوں کتابیں چھپتی ہیں وہ بھی تو ایک انٹرسٹ گروپ پیدا ہو جاتا ہے نا جو اس میں اندر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا بھی ایک انٹرسٹ گروپ ہے, یہ ہے. لیکن میں پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. وہ امریکہ نے ایک بڑی اچھی بات, ایک محاورہ بنایا انہیں کہ تھروئنگ بیبی آؤٹ ود دا باتھ واٹر, کہ بھئی آپ کے بچے کو نہلائیں اور اس کے بعد پانی گندا پھینکنے کے بعد بیبی کو ہی باہر پھینک دیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ذمہ داری کے ساتھ ڈیل کرنی ہے. میں نے آپ کو اپنا ہدف بتا دیا. ہدف یہ ہے کہ ہم نے ایک نیا نصاب بنانا ہے. وہ نصاب جو ہے وہ سارے بچوں پہ لاگو ہوگا. بدتریج ہم نے ایک پاکستانی سرٹیفیکیشن کی طرف بڑھنا ہے. لانگر رن میں وہ ریپلیس کرے گا او لیول اے لیول کو. وہ ریپلیس کرے گا او لیول کو. ایک دن میں نہیں ہو سکتا. یہ سارا پروسیس جب تک مکمل نہیں ہوتا, ایک نئے نظام کے اوپر جب آپ سوئچ کرتے ہیں پرانے نظام میں, اس کے لیے بڑی بڑی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں, کتابیں بنانی پڑتی ہیں, ٹیچر ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ایک صحیح طریقے سے اپنے منطقی انجام تک پہنچانا ہے. لیکن ہدف میں نے آپ کو بتا دی ہے. ہدف یہ ہے کہ ہم نے ایک یکساں تعلیمی نصاب اور یکساں تعلیمی سرٹیفکیٹ. اب لوگ کہیں گے سرٹیفکیٹ کا کیا مطلب؟ یعنی کہ وہ جو ڈاکیومنٹ ملتی ہے جس کو آپ میٹرک کہہ سکتے ہیں, جس کو آپ او لیول کہتے ہیں, جس کو آپ درس نظامی کے بعد عامہ کہتے ہیں, یہ سارے سرٹیفکیٹس ہیں. درست. اچھا اس میں جب آپ بات کرتے ہیں یکساں نظام تعلیم کی, جی مدرسے کا بچہ بھی وہی پڑھے, سرکاری اسکول کا بھی بچہ وہی سلیبس پڑھے, اور جو نجی اسکول کا ہے, تو ہمارے یہاں بہت سارے سادہ دل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ معیار تعلیم جو ہے وہ پست کر دیں گے آپ, اس کو اچھی چیز کو آپ مدرسے کے لیول پہ لے کر آ جائیں گے. دیکھیں بہت کیا یہ خدشہ جو ہے لوگوں کا درست ہے یا ناجائز ہے؟ نہیں, یہ پہلے تو یہ تاثر ہے یہ, اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اے لیول کو چھوڑ دیں گے تو میٹرک کا نظام جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. یقیناً ابھی اتنا اچھا نہیں ہوگا, لیکن ہم نے تو ایک اعلیٰ ترین نصاب بنانا ہے, اور اس پہ جو لوگ نصاب بنانے والے ہوں گے وہ آگے دیکھنے والے لوگ ہوں گے, کیونکہ ہم نے نئی جنریشن کو تیار کر رہا ہے, اور نئی جنریشن کو تیار کرنے کے لیے بہترین نصاب ہم نے بنانا ہے جو کہ کسی طور بھی کسی صورت بھی او لیول اور ان سے کم نہیں ہوگا. جی بہت بڑا ٹارگٹ آپ لوگ سیٹ کر رہے ہیں. اس کے لیے جو ایک لابنگ کی ضرورت ہے, ایک کہتے ہیں نا کہ اپنے عوام کی رائے کو بدلنے کی ضرورت ہے, رائے عامہ کو ہموار کرنے کی, اس سلسلے میں کوئی کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں تو بڑا خوش ہوں کہ ٹویٹر کے اوپر اور ان چیزوں پہ ایک ڈیبیٹ چلی. میں نے آج لکھا بھی صبح اپنے ٹویٹ میں کہ مجھے خوشی ہے کہ ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو نیشنل کریکولم کونسل بنائی ہے, اس کے ذریعے ہم نے مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو ہم وہاں پہ لے کے آئے ہیں. میں وفاق المدارس کے ساتھ الگ میٹنگ کروں گا, پرائیویٹ سکولز کے ساتھ الگ. دیکھیں یہ ایک کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ عمومی طور پہ چھوٹی موٹی مسائل تو ہوں گے, لیکن عمومی طور پہ اتفاق رائے ہو, اور یہ ایک پولیٹیکل کام ہے. لیکن دیکھیں آپ کی جو منزل ہے نا وہ ہمیشہ بڑی منزل ہونی چاہیے, آپ کا ہدف جو ہے بڑا ہونا چاہیے. وہ اقبال نے کہا تھا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. تو یہ نہیں ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں کرنی. ہم جو مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی, یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, آپ آرام سے اپنی وزارت انجوائے کریں اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کام, کیونکہ آپ کے پاس. لیکن ہم نے کہا نہیں, جو قوم کے مسئلے ہیں میں اس کو کیسے اپنی پہلو تہی کر سکتا ہوں. میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ یہ قومی مسائل ہے, لیکن میں جو ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کروں گا. ہم کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جتنے آبسٹیکلز آئیں گے, چاہے وہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہے, چاہے وہ سیاست کی وجہ سے ہے, چاہے کسی اور وجہ سے ہے, ان کو عبور کریں گے انشاءاللہ. جناب ناظرین, شفقت محمود صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو کچھ بات ہوگی مدارس کی, کہ مدارس میں آج سنا کہ 40,000 سے زیادہ اس ملک میں مدرسے ہیں, اس کے کیا ایشوز ہیں, اس کا پی ٹی آئی حکومت کا کیا منصوبہ ہے کہ ان کو مین اسٹریم میں لایا جائے. بات ہوگی وقفے کے بعد.
ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہمارے آج کے خصوصی مہمان جناب شفقت محمود صاحب، وفاقی وزیر تعلیم۔ جناب مدارس کی بات ہو رہی، 40,000 سے زیادہ مدرسے ان بچوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ کہتے ہیں نا سیگمنٹ آف سوسائٹی سے ہیں کہ جن کو بالکل اور وہ نہیں ملے، اپارچونیٹیز نہیں ملی، جس کی وجہ سے وہ لوگ جاتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کی منصوبہ بندی ہے کہ ان مدارس کو ٹھیک کریں گے، یا ہر مدرسے کے سامنے ایک نیا اسکول کھولیں گے حکومت کا کہ جہاں پر وہ بچے جا کے پڑھنے لگیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ مدرسوں کو متون کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدرسوں نے بھی ایک بہت بڑا خلا تھا جس کو فل کیا ہے۔ وہ خلا ایک تو مذہبی تعلیم کا خلا تھا، لیکن اس کے علاوہ اس لیے بھی کہ بہت سارے علاقوں میں سرکاری اسکول ہی نہیں تھے۔ جب سرکاری اسکول نہیں تھے تو وہاں مدرسے بنے، انہوں نے غریبوں کے بچوں کو پڑھایا، اور بلکہ ان کو شیلٹر دیا، ان کو کھانا دیا، ان کو تعلیم دی۔ سو یہ ایشو جو ہے نا، اس کو ذرا بڑی نظر سے نہیں، لیکن اس میں صرف تنقید کی بات نہیں ہو رہی، میں خطا کلامی صرف یہ کروں گا کہ جو کہا جاتا ہے کہ جی انتہا پسندی کی سوچ ہے، رجت پرست سوچ ہے، بنیاد پرست سوچ ہے جو اس ملک کو مطلب آگے بڑھنے سے روکتی ہے، اس میں ایک بڑا کردار جو ہے ان مدارس کا بھی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں، لیکن کیونکہ جس طرح کو ایک وہ کئی سو برس پرانا نظام تعلیم پڑھا رہے ہیں، جس طرح سے پڑھا رہے ہیں، تو وہ آج کے دور سے ہم آہنگ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ کچھ مدارسے ایسے ہیں جہاں پہ یہ ہوا ہوگا، لیکن زیادہ تر مدارس جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ بچوں کو بڑی اچھی تعلیم دے رہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ہے نصاب کا، اور یہ ہم وہیں پہ واپس جائیں گے جہاں پہ ہم پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے۔ اگر آپ نصاب کو تبدیل کر دیں، اگر آپ مدرسے کے اندر کا جو بچہ ہے وہ بھی وہی چیز پڑھے جو کہ بیکن ہاؤس کا بچہ پڑھ رہا ہے، تو پھر ایک بہت بڑا فرق پڑے گا۔ فرق کیا پڑے گا کہ تعلیم کیا کرتی ہے، ذرا اس پہ غور کریں۔ تعلیم یہ کرتی ہے کہ تعلیم آپ کو ایک دنیا کو دیکھنے کا طریقہ بتاتی ہے، اور ایک آپ کے لیے انگریزی میں کہتے ہیں فریم آف ریفرنس کریٹ کرتی ہے۔ جب کہ کوئی بات ہوتی ہے تو آپ کو اپنی تعلیم کی وجہ سے آپ اس کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور آپ اور میرا سوچنے کا طریقہ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک خاص قسم کی تعلیم حاصل کی ہے۔ اگر کوئی اور مختلف تعلیم حاصل کرے گا، اس کو سوچنے کا طریقہ جو ہے وہ مختلف ہوگا۔ اگر آپ تعلیم کو یکساں کر دیں، اگر آپ نصاب کو یکساں کر دیں، تو پھر وہ جو فرق ہے نا سوچ کا، وہ ختم تو نہیں ہوگا، کم ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم اگر مدرسوں میں زیادہ دی جاتی ہے، کیونکہ میں آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں ہمارا جو نصاب ہے نا وہ 100% نہیں ہوگا، وہ کور نصاب ہوگا کہ یہ بھئی یہ 6 بنیادی ویلیوز جو ہیں وہ ہماری یہ 5-6 مضامین پڑھانے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ 1-2 پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ پڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک ایلیٹ اسکول جو ہے وہ کوئی ایک خاص قسم کی کلاس پڑھانا چاہتا ہے، بالکل پڑھائے، ہمیں اس میں۔ اچھا، اس کا خدشہ ہے کہ وہ مزاحمت ہوگی، کیونکہ جو مدارس ہیں ان میں اصلاحات کی جب بات ہوتی ہے، اور ہم 2002 سے سن رہے ہیں جب مشرف صاحب کا دور حکومت تھا اور بات ہو رہی تھی ریفارمز کی، تو ہونے نہیں دیتے وہ، مطلب ہے ان کو انرولمنٹ پہ پہلے اعتراض تھا، ریگولائزیشن پہ اعتراض تھا، اور اس کی مانیٹرنگ کے اوپر ظاہر ہے کہ اعتراض ہوگا۔ دیکھیں یقیناً ہمیں کہیں سے ریزسٹنس آئے گی۔ یہ بھی درست ہے کہ کچھ جماعتیں جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز، خاص طور پہ فضل الرحمان کی جماعت جو ہے، اس کی انتہائی کوشش ہے کہ کوئی چیز حکومت تنازع کھڑا کریں اور کوئی کامیاب نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ پرابلم خاص طور پہ فضل الرحمان کی جماعت کا ہے۔ لیکن جو میجورٹی جو لوگ وفاق المدارس کی وجہ کہ جو ان کے منتظمین ہیں، یا جو وہ ریلائز کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے، ایسی تعلیم ملنی چاہیے کہ کل کو ہمارے فارغ التحصیل بچے جو ہیں وہ بھی ڈاکٹر بن سکیں، وہ انجینئر بن سکیں، وہ جا کے کوئی اور کام کر سکیں۔ تو اس وقت تو ان بچوں کا ایک بڑا محدود جو تعلیم بھی ہے، اور اس کے بعد ان کی جو ملازمت کی جو مواقع ہیں وہ بھی محدود ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ہم ایک تصور کر لیتے ہیں کہ جی صرف ریزسٹنس آئے گی یہاں سے۔ میں تو کہتا ہوں ریزسٹنس شاید انگلش پرائیوٹ وہاں سے بھی آئے گی، تو ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی کہ بھئی وہاں اتنا بڑا مفاد پرست طبقہ ہے۔ دیکھیں یہ ہم نے جو بیڑا اٹھایا ہے عامر، یہ بہت آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ کا 1000 میل کا بھی سفر ہے، آپ نے اس کی طرف پہلا قدم اٹھانا ہے، کیونکہ یہ قدم نہیں اٹھایا گیا 70-71 سال میں، اس کی وجہ سے بائی ڈیفالٹ چلا گیا، قوم تقسیم ہو گئی، ایک ناانصافی پیدا ہوگی۔ اس کو ختم کرنے کے لیے، اور مجھے یقین، میرا دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری نیت ہے اور جس طریقے سے ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم اس کو ختم کریں گے ناانصافی کو۔ اچھا، مدرسے کی اصلاحات جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کا بھی حصہ ہے، تو کوئی اس سے آپ مطلب اس چیز کو جوڑ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کو؟ نہیں، وہ تو ایک ہے، اور اس میں بڑی اچھی بات ہے، اس میں بہت سارے تقریباً 21 نکات ہیں،
جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ نکات ہیں، ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. لیکن یہ چیز جو ہے نا، ایک وہ انگریزی میں کہتے ہیں گڈ ان اٹ سیلف، یہ کہ خود ہی یہ ایک اچھی چیز ہے جو کرنی چاہیے. چاہے نیشنل ایکشن پلان ہو نہ ہو، ہم نے ایک قوم بنانا ہے، اور ایک قوم بنانے کے لیے ایک یکساں تعلیمی نصاب جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر کبھی بھی ہم ایک قوم نہیں بنیں گے. اور اس لیے میں آپ کے توسط سے، آپ کے پروگرام کے توسط سے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور جتنے، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس تحریک میں آئیے اور ہمارے ساتھ چلیں، تاکہ ہم ایک یکساں تعلیم، ایک بہتر پاکستان بنا سکیں. ایک ایسا پاکستان جس میں کچھ حد تک برابری ہو، کچھ حد تک ناانصافی کم ہو، اور کچھ حد تک ذہن ایک ہی ہو. بڑے خوشائند خیالات ہیں. میں ورلڈ بینک کی جو بھی حالیہ رپورٹ آئی 2047 کا پاکستان، جب پاکستان 100 برس کا ہو جائے گا، اس میں کہا کہ ہم اپنے ہیومن ریسورس کو جب تک اپلائز نہیں کر سکتے، جب تک ہم تعلیم نہ دیں. تو اس ورلڈ بینک کی رپورٹ کی روشنی میں کوئی آپ لوگوں نے اہداف سیٹ کیے کہ 30 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد جو ہے کیا آپ لوگ، کیا وہ گولز یا ٹارگٹس رکھیں گے کہ جن تک پہنچنا آپ سمجھیں گے؟ ٹائم لائن کیا ہوگی؟ دیکھیں، ابھی میں اس ہیومن کیپٹل سمٹ جو تھا، میں نے وہاں پہ میں وہاں پہ بات بھی کی. میں نے بات یہ ہے کہ بڑے سمپل، دیکھیں تعلیم کے میدان میں آپ کا ایک کمٹمنٹ ہے. آپ ایک وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز بنائے تھے جو ساری دنیا نے اگری کی ہے کہ 2030 تک مکمل 100% شرح خواندگی ہوگی. سو اگر 2030 تک مکمل شرح خواندگی کرنی ہے ہم نے، تو اس کے لیے اگر آج کام شروع نہیں کریں گے، 2011 سال ہے، اس میں ہم نے وہ اہداف اپنے حاصل کرنے ہیں. شرح خواندگی 100% نہیں تو 99-95%. یہاں پہ ایک بڑا دلچسپ نقطہ، میں خیال میں آخری سوال ہے، ہمارے 2-3 منٹ رہ گئے پروگرام میں، کہ 21ویں صدی کا جو جدید دور ہے، جدید معیشت ہے، ہم 100% اگر وہ کہتے ہیں ہدف کو حاصل بھی کر لیں، تو کیا ہمارے بچے تیار ہوں گے اس 21ویں صدی کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ اب جس طرح سے تعلیم دی جا رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، بایو ٹیکنالوجی کی، ایک تو اٹس اے نیو ورلڈ ناؤ. ہم نے جو اپنا کریکولم کاؤنسل جو اسپیشلسٹ ہوں گے، اس کے اندر ایسے لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا اور کچھ لوگوں کو رکھا بھی ہے جو جدید ٹیکنالوجی، جدید چیزیں جو آ رہی ہیں ان کے ماہر ہیں، تاکہ ہم نے تو آج سے 20-30 سال آگے دیکھنا ہے نا. تو ہمارے نصاب میں وہ چیزیں ہونی چاہیے جو آج سے 20-30 سال بعد کے لیے ہم لوگوں کو تیار کر رہے ہیں. جاب مارکیٹ سے بھی لنک ہونا چاہیے کہ بھی کل کو آپ کے کون کون سی جابز ہیں جو کہ آپ کو مارکیٹ میں جن کی ضرورت ہے. بہت ہر لحاظ سے یہ ایک جدید نصاب پیدا کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، یقیناً تعلیم کا محاذ پاکستان کے لیے سب سے اہم محاذ ہے، اور چیلنج صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو اسکول کھولنے ہیں، بلکہ ایسے اسکول کھولنے ہیں کہ جو جدید نصاب کے مطابق تعلیم دیں اور پاکستان کو 21ویں صدی کے لیے تیار کریں. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.